یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الامن والعلا ایک حدیث لکھی ہے. یعنی سرکار کے صحابی ہیں حضرت تمیم داری. سرکار کے صحابی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد میں اس نے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا بوسہ لیا. یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا سجدہ کیا. میرے سرکار کے قدموں میں سجدے کر رہے تھے. صحابہ کھڑے تھے اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی سجدے کی اجازت. تو سرکار نے فرمایا یہ تو بے زبان ہے, یہ تو جانور ہے, جانتا ہی نہیں, مگر تم مکلف ہو شریعت, تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم سجدہ کرو. تبھی تو میرے امام نے کہا ہے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے یہی تو انتہا. آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام. اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا کہ قبروں کا طواف یہ بالاتفاق حرام, مزارات پر سجدہ کرنا یہ بالاتفاق حرام, اور بوسہ لینا کہ اس میں شک ہے جائز یا ناجائز. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری رائے تو یہ ہے کہ قبروں کا بوسہ بھی نہ دیا جائے. یہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت. آئیے اب ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یعنی سنی مسلمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے آج پوری دنیا میں موجود ہیں, اور آج پوری دنیا میں یعنی اپنے آپ کو سنی کہنے والے, اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کہنے والے, یعنی اولیاء اللہ کے اولیاء کاملین اور بزرگان دین کے چاہنے والے, بزرگان دین کے غلام آج پوری دنیا میں رہتے ہیں. اور جہاں جہاں بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں آج وہ لوگ ان مزارات پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں. اب ان جانے والوں میں کچھ عالم بھی ہوتے ہیں, کچھ غیر عالم بھی ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, کچھ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں. اب جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہوں میں حاضری کا طریقہ کیا ہے, مگر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بیچارے جاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں, اللہ اکبر, عقیدت میں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اولیاء اللہ سے عقیدت ہونا چاہیے, مگر عقیدت کے ساتھ میں اتنا علم بھی ہونا چاہیے, اتنی جانکاری بھی ہونا چاہیے. اب آپ کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ولیوں کی بارگاہوں میں حاضری کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ان کی بارگاہوں میں حاضری کے آداب کیا ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اب بیچارے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد میں وہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ خوانی بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں, وہاں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. مگر وہ کم علمی کی بنیاد پر, لا علمی کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں, یعنی جہاں وہ درود و سلام پڑھتے ہیں, جہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں, وہاں وہ قبروں پر اپنے سروں کو بھی جھکا دیتے ہیں, اپنے گردنوں کو بھی جھکا دیتے ہیں. یعنی ان کی گردنوں کا جھکانے کا, سر جھکانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ مزارات پہ سجدہ کر رہے ہیں, وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں سجدہ کر رہے ہیں. ان کی نیت یہ نہیں ہوتی, بلکہ مگر آج غیر لوگ اسی بات کو دیکھ کر اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے, اعلیٰ حضرت کو ماننے والے, یہ سنی, یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے, یہ ولیوں کی بارگاہوں میں سجدے کرتے ہیں, یہ ولیوں کی بارگاہوں میں طواف کرتے ہیں. وہ اہل سنت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اے فتح پور کے زندہ دل غیور مسلمانوں, آؤ آج کے جلسے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ولیوں کی بارگاہوں میں حاضری کا طریقہ کیا ہے. اے فتح پور میں رہنے والوں, آپ کو ولیوں سے محبت ہے تو جائیے مزاروں پر, وہاں جا کے چادر بھی چڑھائیے, وہاں جا کے پھول بھی چڑھائیے, وہاں جا کے فاتحہ بھی پڑھیے. مگر طریقہ کیا ہے, یہ بڑے
سے پوچھئے، سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے جب آپ ولیوں کی بارگاہوں میں جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو، درود و سلام پڑھو، فاتحہ خوانی کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، اور صاحب مزار کے لیے ایصال ثواب کر دو۔ اس عقیدت کے ساتھ میں اس طریقے سے ہم حاضری دیں گے تو قسم خدا کی صاحب مزار بھی راضی ہو جائے گا، پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔